بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب۔ ناظرین کرام، قرآنی قصص اور نصیحت و عبرت اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ بیان کیا تھا کہ قرآن میں جو قصے ذکر ہوئے ہیں امام صادق علیہ السلام کی نصیحت اور وصیت اور اپنے چاہنے والوں کو حکم اور ایک پیغام کی شکل میں کہ چاہیے کہ ہم قرآن میں مذکورہ قصوں کو پڑھیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں، ان میں غور کریں۔ جناب یوسف کا جو قصہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جناب ابراہیم کو جو اللہ نے امتیازات سے نوازا، امامت کا عہدہ، خلت کا عہدہ، نبوت کا عہدہ، انہی مناصب میں سے ایک منصب جناب ابراہیم کو جو امتیازات میں سے ایک امتیاز جناب ابراہیم کا قرآن میں یہ ذکر کیا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا، یعنی نبی، دو نبی، جناب یعقوب اور جناب اسحاق۔ جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف، جن کے بارے میں آپ تفصیلاً جانتے ہیں۔ جناب یعقوب کے جو فرزند ذکر کیے گئے ہیں قرآن میں، وہ تقریباً 12 فرزند ذکر کیے گئے ہیں۔ جناب یوسف اور جناب بنیامین ایک ماں سے تھے، اور ان کی ماں کا نام راحیل جو عبرانی زبان میں بیان کیا گیا ہے، یہ ایک ماں سے تھے۔ باقی سب تھے جناب یعقوب کے فرزند، جناب یعقوب کے بیٹے۔ جناب یوسف کا جو قصہ ہے، جو داستان ہے، اس کو قرآن نے ذکر کیا اور بیان کیا کہ نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تم کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں، یعنی قصے اور بھی انبیاء کے ہیں، یا اسی طریقے سے اور افراد کے بھی قصص کا قرآن نے ذکر کیا، لیکن سب سے بہترین قصہ، سب سے اچھا قصہ جو کہا وہ جناب یوسف کے قصے کو بیان کہا ہے، قرآن کی تعبیر ہے احسن القصص۔ جناب یوسف کا قصہ کیا ہے ناظرین، بس اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب یوسف نے خواب میں دیکھا، قرآن کہتا ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور شمس و قمر مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب یعقوب نے کہا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، خدا تمہارا انتخاب کرے گا اور تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ جناب ابراہیم نے جواب دیا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، سارے بھائی جناب یوسف بھی، بنیامین بھی اپنے اس نبوت کے گھر میں زندگی گزار رہے ہیں باپ کے سائے میں۔ ان کے بھائیوں کو یہ احساس ہوا کہ جناب یوسف کو بابا زیادہ چاہتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب یعقوب کی اولاد ہیں، لیکن جو محبت اور جو پیار اور جو ایثار، جو قربانی یوسف کے لیے دینے کو آمادہ ہے بابا، وہ ہماری بنسبت نہیں ہے ان کے یہاں۔ یہ ان کو احساس ہوا۔ جب ان کو یہ احساس ہوا تو انہوں نے بہرحال جناب یعقوب جو محبت کرتے تھے جناب یوسف سے، اس کی متعدد وجوہات بیان کی۔ ایک تو یہ کہ چونکہ یہ دونوں جناب یوسف اور جناب بنیامین کی جو ماں تھی راحیل، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر ان کی جو خالہ تھیں انہوں نے ان کی پرورش کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ چونکہ ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اگرچہ بعض نے اس کا انکار کیا، بہرحال اختلاف تاریخ۔ دوسری وجہ جو یہ ہے کہ چونکہ کم سن تھے، سب سے چھوٹے تھے دونوں بھائی، اور تیسری وجہ جو بیان کی وہ یہ کہ چونکہ علم و حکمت اور نبوت کے آثار جناب یعقوب نے جناب یوسف کے اندر محسوس کر لیے تھے، اس وجہ سے جناب یوسف کو اہمیت دیتے تھے جناب یعقوب، یہ وجہ تھی۔ لیکن ان کے بھائیوں نے کیا خیال کیا کہ نہیں، بابا یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، لہذا ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم باپ کی نگاہوں میں محبوب ہو جائیں۔ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا آئندہ چل کر کے مقصد تک پہنچنے کے لیے غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، وَإِلَّا انسان مقصد تک نہیں پہنچے گا۔ بہرحال انہوں نے یہ قصد کیا، یہ ارادہ کیا، سارے بھائیوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا کیا جائے۔ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ جناب یوسف کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں، لہذا یوسف رہیں گے نہیں، ہم ہی گھر میں رہیں گے، لہذا باپ کی نگاہوں میں ہم محبوب بن جائیں گے۔ یہ ان کا مقصد تھا، یہ ان کا ہدف تھا۔
اور ہدف تک جانے کے لیے غلط راستے کا انتخاب ہے۔ لہذا وہ لے کر جناب یوسف کو گئے، جو آپ کے سامنے پورا تفصیلی قصہ موجود ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ جناب یوسف کو جب لے کر گئے تو انہوں نے بہرحال قتل نہیں کیا، یہ کیا کہ اس کو جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا جائے، لہذا یوسف 1-2 دن میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کے ارادے کے مطابق گویا کہ یوسف اب دنیا سے چلے گئے، لہذا اب وہ جناب یوسف کی قمیص کو ایک خون میں تر کر کے لے آئے، اور وجاءوا اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے کہ بابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جناب یعقوب نے کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ انشاءاللہ خدا میری مدد کرے گا اور میں صبر کروں گا الی آخری۔ جناب ادھر سے جناب یوسف 3 دن اور 3 شب، یہ ہے اللہ کی رحمت، اسے کہتے ہیں اللہ پر توکل، اسی کنویں میں رہے اور زندہ رہے۔ بہرحال آب و غذا سارے انتظامات اللہ نے فراہم کیے۔ ادھر سے ایک قافلے کا گزر ہو رہا تھا، قافلہ تھک گیا تھا، اس قافلے نے اسی کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ جب کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا تو انہیں بہرحال سب سے پہلے جو کسی قافلے کو یا کسی بھی مسافر کو حاجت ہوتی عموماً پانی کی تلاش ہوتی ہے۔ پانی کی تلاش میں انہوں نے ڈول کو ڈالا۔ اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انتظام، جناب یوسف نے ڈول کو آتا ہوا دیکھا اور بہرحال حکم الہی کے مطابق ڈول کا سہارا لیا، اور ڈول جیسے انہوں نے کھینچا تو جناب یوسف اس پانی کے ڈول کے ذریعے باہر آ گئے کنویں سے۔ یہ اللہ نے جناب یوسف کو نجات دی۔ اب اس کے بعد جو قصہ ہوا وہ یہ کہ جناب یوسف کو یہ لے کر گئے اور بازار مصر میں عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ عزیز مصر کے یہاں پر رہے، اس کے دربار میں، جو آپ کے سامنے قصہ ہے۔ بہرحال زندگی گزر رہی ہے، اور پھر زلیخا کا تہمت لگانا، الزام لگانا، لیکن جناب یوسف نے اپنی پاک دامنی اور عفت کا خیال رکھتے ہوئے، خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، بالکل جسے کہا جائے اس کی طرف رخ نہیں کیا، اور اس کے بعد اپنی بے گناہی پر ثبوت پیش کیا، گواہ پیش کیا، لیکن آخرکار جناب یوسف قید خانے میں چلے گئے۔ قید خانے کی جو زندگی جناب یوسف کی ہے، بالکل جسے کہا جائے اب جناب یوسف ایک گمنام شخصیت ہو چکے تھے، لیکن جناب یوسف نے جب خواب بیان کیا تھا تو جناب یعقوب نے کیا کہا تھا؟ وہاں پر جواب یہ دیا تھا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، فَقِیدُوا لَکَ کَیْدًا وَإِلَّا، وہ بہرحال مکاری کریں گے۔ اس کے بعد کی جو آیت میں ہے وَکَذَلِکَ یَجْتَبِیکَ رَبُّکَ وَیُعَلِّمُکَ مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیث، کہ اللہ تمہارا انتخاب کرے گا اور تم کو تعویل احادیث، تعویل گفتگو کا علم عطا کرے گا۔ جناب یوسف قید خانے میں ہیں، جو 2 لوگوں نے خواب دیکھا، جناب یوسف نے ان کی تعویل بیان کی، جناب یوسف کے علم کی شہرت ہو گئی۔ بہرحال یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اس کے بعد جناب یوسف پھر قید خانے سے نکلے، حاکم مصر کے مشاور بنے۔ مشاور بننے کے بعد جناب یوسف تخت حکومت تک آ گئے اور مصر کے حاکم بن گئے۔ یہ جناب یوسف کے بارے میں جو مختصر طور پر میں نے آپ کو بیان کیا۔ 1 سال قحط پر، ابھی جناب یوسف کو جناب یعقوب کا کوئی علم نہیں، نہ جناب یعقوب کو کہ کہاں ہے، بہرحال اتنا علم ہے علم نبوت سے کہ زندہ ہے بیٹا، لیکن کہاں ہے نہیں۔ جناب یوسف تخت حکومت تک پہنچ گئے۔ اب جب 1 سال قحط پڑا تو جناب یوسف کے بھائی جناب یعقوب کے حکم کے مطابق غلے کی تلاش میں نکلے۔ بہرحال مصر آئے، حاکم کے قریب، جناب یوسف کے قریب، یعنی جب یہ جناب یوسف کے پاس آئے تو قرآن کہتا ہے فَعَرَفَهُمْ، جناب یوسف نے ان کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ جناب یوسف کا انکار کر رہے ہیں، نہیں پہچانا جناب یوسف کو۔ میں اپنی بات کو روک کر ناظرین کہنا چاہتا ہوں، یہ ماہ رمضان، نہ جانے ہمارے وقت کا امام کس کی وزن ہے۔ امام سے روایت ہے کہ جس طریقے سے یوسف کے بھائی یوسف کو دیکھ رہے تھے لیکن پہچان نہیں رہے تھے، اسی طریقے سے ہماری نہ جانے کس وزن میں امام ہو، امام کو دیکھ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں پا رہے۔ قرآنی شاہد آپ کے پاس ہے فَعَرَفَهُمْ، وہ جناب یوسف کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن پہچان نہیں پا رہے۔ تو یہی حال ہمارا بھی ہے، نہ جانے امام کس کی وزن میں، لیکن ہم امام کو پہچان نہیں پاتے ہیں، کیوں؟ چونکہ ہماری آنکھوں پر، دل پر گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال جناب یوسف کو نہیں پہچانا، غلہ لیا، اور جناب یوسف نے ان کو بہرحال 2 برابر غلہ دیا، بنیامین کا بھی حصہ دیا اور جناب یعقوب کا بھی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب کہ تم لے کر آنا اپنے اس بھائی کو، جو یعنی جناب بنیامین کو، اور پھر وہ لے کر آئے۔ پھر آگے کا قصہ، اس کے بعد بہرحال پھر جناب یوسف کے بعد جب یہ دوبارہ آئے تو جناب یوسف نے اپنا تعارف کرا دیا، اور یہ تعجب میں پڑے
اور ایک گریے کی کیفیت اور پشیمانی ندامت ان کے چہرے پر نمایاں ہو گئی۔ جناب یوسف نے ایک جملہ کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اب میں تم سے انتقام نہیں لے رہا ہوں، بس جو ہوا وہ ہو گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ رحم کرنے والا ہے، خدا تمہیں معاف کرے گا۔ بہرحال اب یہ اس کے بعد جناب یوسف نے اپنی قمیص کو دیا اور کہا کہ اسے بابا کی آنکھوں پہ مس کر دینا، انشاءاللہ بینائی پلٹ آئے گی، چونکہ قرآن کہتا ہے ابیضت عیناہ، جناب یعقوب اتنا روئے تھے یوسف کے فراق میں کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، گریا کر رہے ہیں۔ واپس آئے، گھر پہنچے، جیسے جناب یعقوب کی آنکھوں پر جناب یوسف کی قمیص کو لگایا تو ان کی بینائی پلٹ آئی۔ بتایا کہ یوسف مصر میں ہے، جناب یعقوب نے کہا کہ ابھی رخت سفر باندھو اور ہم فوراً چلتے ہیں مصر کی طرف۔ 80 فرسخ کا فاصلہ تھا جہاں جناب یعقوب رہتے تھے وہاں سے مصر کا۔ بہرحال اس 80 فرسخ کے فاصلے کو اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ جناب یعقوب نے طے کیا، 9 دن میں پہنچے۔ جناب یوسف کے پاس پہنچے، باپ بیٹے مل کر بہت روئے۔ 40 سال یہ مدت مورخین نے بیان کی ہے۔ 40 سال کے بعد جناب یوسف کے بھائی اپنے بھائی جناب یوسف سے ملے تھے، اور پھر اس کے بعد جناب یعقوب، اتنی طویل مدت کے بعد۔ چونکہ جناب یوسف کو جب کنویں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر 9 برس یا 12 برس یا 7 برس، اس سے زیادہ کسی نے بیان نہیں کیا، یا 7 سال کے تھے یا 9 سال کے یا 12 سال کے۔ اب 40 سال گزرنے کے بعد یعنی کہ 12 سال تو تقریباً 48 سال کی عمر جناب یوسف کی ہو چکی ہے۔ بہرحال نہیں پہچانا انہوں نے جناب یوسف کو۔ جو اس کے بعد بہرحال پہ جناب یعقوب آئے اور جناب یعقوب کے ساتھ انہوں نے دونوں باپ بیٹے گلے مل کر روئے اور سارے اذیتوں کو بیان کیا۔ جناب یعقوب کو جناب یوسف نے تخت پر بٹھایا۔ جب تخت پر بٹھایا اور اپنے حکومت کا مشاہدہ کرایا تو ان کے سارے بھائی ہیبت کی وجہ سے سجدے میں گر گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یعنی فوراً وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب کے سب جناب یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس وقت جناب یوسف نے اس پورے منظر کو دیکھنے کے بعد جناب یعقوب کی طرف اشارہ کر کے کہا، قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَعْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، اے بابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بچپن میں کیا خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور قمر، آج وہی کیفیت۔ تو خواب کب دیکھا تھا؟ آج اس کی تعبیر ظاہر ہوئی ہے۔ ناظرین، لمحہ فکریہ ہے، قرآن نے یہ قصہ جناب یوسف کا بیان کیا، اس سے کچھ نصیحتیں نکل کر آتی ہیں، کچھ عبرتیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہر مولا کے چاہنے والے کو، ہر خدا پرست کو، ہر نبی اور امام کے ماننے والے کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآنی قصص کو پڑھے اور ان سے عبرتیں حاصل کرے۔ جناب یوسف کے قصے کو پڑھیں جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، یا اسی طریقے سے دیگر قصص کو، اور اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے نصیحت حاصل کرے کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا چاہا کہ باپ کی نگاہوں میں ہم محبوب بن جائیں گے، یوسف محبوب نہیں رہیں گے۔ انہوں نے چاہا تھا لیکن جتنا چاہا محبت میں اور اضافہ ہو گیا، چونکہ یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو محبت میں اور اضافہ ہو گیا، بلکہ اتنا خدا نے عزت دی کہ جناب یوسف تخت حکومت تک پہنچ گئے۔ یعنی اسے کہتے ہیں خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا گزشتہ مباحث میں کہ قرآنی قصص سے ایک نقطہ جو نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ، ہر چیز میں خدا کو اپنی حاضر و ناظر سمجھے۔